بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اخلاق کیا ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مقام پر کون لوگ فائز ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ ترین طریقے پر کس طریقے سے فائز ہوا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں، صرف اور صرف 3 جملے۔ خواتین و حضرات، یہ 3 جملے اگر ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، ان 3 اصولوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا، تو اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک اور تمام کائنات کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پر ہم فائز ہوں گے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اللہ کے نبی کی ان 3 جملوں کو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے دیا کر۔ اللہ اکبر، جو تجھے محروم کرے تو اسے دیا کر۔ ایسا نہیں کہ ہمارا وقت پڑا تھا تو فلاں ہمارے وقت پر کام نہیں آیا تھا، تو اب اس کا وقت پڑا ہے تو ہم بھی اس کے وقت پر کام نہیں آئیں گے۔ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو تجھے محروم کرے، تجھے نہ دے تو اسے دیا کر، تو اسے دیا کر۔ نمبر 2، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ایسے بہت سارے بھائی لوگ ہوتے ہیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو ہم سے جو ہے ٹوٹنا چاہتی ہیں، وہ ہم سے الگ رہنا چاہتی ہیں، ہم سے دور رہنا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں جوڑنے کی کوشش کریں، انہیں جوڑیں۔ یہ دوسرا اصول اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والے ہیں، جو تجھ سے توڑے تو اسے تو جوڑ۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو تو اسے معاف کر۔ سبحان اللہ۔ جو تیرے پر ظلم کرے، ہمارا کوئی بھی بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، اگر ظلم کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ اسلام کے اندر کیا ہے، قصاص ہے، آپ بھی بدلہ لیں، آپ بھی برابر اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن اگر ظلم تمہارے پر ہو رہا ہے، پھر بھی تو ظلم ہوتے ہوئے، مظلوم ہوتے ہوئے بھی تو سامنے والے کو معاف کر دے میرے بھائی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے جو ہمارے نبی ہم کو بتا گئے ہیں۔ اگر کسی کو اخلاق کا معیار دیکھنا ہے، کسی کے اندر یہ 3 چیزیں آپ جھانک لیجئے۔ اگر محروم کرے اسے تو اسے جوڑ، اگر کوئی توڑے تو اسے جوڑ، اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اگر یہ 3 صفات ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو یقین مانے ہماری زندگی جنت ہو جائے گی اور آخرت میں جنت ہی جنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 628، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں، سب سے اچھے ہوں، اور سب سے بہترین اور اچھے اخلاق وہی ہے جو 3 اصول اللہ کے نبی نے بتایا۔ محروم کرے تو اسے دے، ظلم کرے تو اس کو معاف کرے، توڑے تو اسے جوڑے۔ یہ چیز اگر اس کے اندر پا گئی ہے تو یقین مانیے وہ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھے اخلاق پیش کرے۔ اور دوسری جگہ روایت میں ہے لأہلکم، یعنی جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج المیہ یہ ہے، آج ہم مسلمانوں کا یہ حال یہ ہے، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کا اخلاق کا معیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، غیروں کے لیے بہت اچھے ہیں، دور دور کے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان سے ہمارے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق ہمارے گھروں کے اندر بدترین ہے، ایک دم غلیظ ترین ہے ہمارے اخلاق اپنے بھائیوں کے درجے میں، اپنے بھائیوں کے تئیں، اپنے بہنوں کے تئیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے تئیں ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بالکل پستی میں ہیں اور گرے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اخلاق کے معیار کو پہچانیے اور اپنے اخلاق کو اس درجے میں لے کر آئیے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔